کے ہاتھوں پر بیٹھ کر کے خلیفہ اول کا ہونے کا اعلان کر دیا۔ دائرے اسلام میں سب سے اول خلیفہ حضرت صدیق اکبر ہیں، سب سے اول خلیفہ۔ مگر سمجھانا ضروری ہے کہ خلیفہ ہوتا کون ہے؟ آج تو نہ خلیفے کو جانتے ہیں نہ خلافت کو، نہ خلیفے کو جانتے ہیں نہ کہ خلافت کو۔ چرچے تو بہت دور دور تک ہوتے ہیں، خلیفے خلیفے خلیفے، یہ فلانا خلیفہ، یہ فلانا خلیفہ، یہ فلانا خلیفہ۔ مگر خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ خلیفہ کیوں بنایا جاتا ہے؟ اور خلیفے کا کام ہے کیا؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ اس سے اکثر بنانے والے بھی واقف نہیں اور نااہل ایسے بننے والے بھی واقف نہیں۔ ایک بات اچھی طرح یاد رکھ لیں، خلیفہ ایک ذمہ داری ہے، کیا ہے؟ اور اصل میں وہ نمائندے مقام ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ خلیفہ بمعنی نمائندہ ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں روئے زمین کے لیے خلیفہ بھیجوں، اور آدم خلیفہ اللہ کی طرف سے بن کر آئے۔ سب سے پہلے یہی اعلان ہوا، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ مگر زمین پر ہی کیوں؟ آسمان پر کیوں نہیں؟ مخلوق ہے نا، جنت پر کیوں نہیں؟ معمور پر کیوں نہیں؟ سدرت پر کیوں نہیں؟ زمین پر۔ تو معنی یہ ہے زمین پر ہی خلافت ہوتی ہے، نہ کہ آسمان پر۔ مگر زمین کی خلافت آسمانوں کو چیر کے عرش معلیٰ تک جاتی ہے۔ نیچے سے اوپر درجہ پہنچانے والا یعنی پہنچانے والی شے خلافت ہے۔ کیا ہے؟ خلافت۔ اس کا ذکر سورۃ نساء میں بہت بہترین آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان کی بھی اطاعت کرو جو تم میں صاحب حکم ہیں۔ تو خلیفہ حکم بھی ہے۔ خلیفہ کیا ہے؟ حکم بھی ہے، حاکم بھی ہے، اور خلیفہ ایک بمعنی یہ ذمہ دار ہے۔ کیا ہے؟ ذمہ دار ہے۔ جیسا گھر میں باپ ہے وہ بھی گھر کا خلیفہ ہے، گلی کا بھی خلیفہ ہے، شہر کا بھی خلیفہ ہے، ملک کا بھی خلیفہ ہے۔ اور یہ خلیفہ سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسی آیت کی تفسیر میں آتا ہے کہ ہر خلیفے سے بروز قیامت سوال ہوگا۔ گھر کے خلیفے سے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، گلی کے خلیفے سے گلی والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، گاؤں کے خلیفے سے گاؤں کے بارے میں پوچھا جائے گا، ملک کے خلیفے سے ملک کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور سوال ہوگا، پوچھا جائے گا کہ تو نے ذمہ داری سنبھالی، خلیفہ بنا، مگر تو نے کیا کیا، کیا کیا، کیسے کیسے سنبھالا؟ ہر خلیفے کو اس کے کردار کا جواب دینا پڑے گا، اس کی اطاعت کا جواب دینا پڑے گا، اسی کا نام خلیفہ ہے۔ مگر یہ خلیفہ جو آج قادریوں میں، نقشبندیوں میں، سہروردیوں میں، چشتیوں میں، شاذلیوں میں، بستامیوں میں، نظامیوں میں، اور یہاں تک کہ نظامیوں میں، جنیدیوں میں اور شبلیوں میں، جتنے سلاسل میں جتنے بھی خلفاء وغیرہ، جتنے بھی یہ سلسلے بسلسلے چلتے 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 آج تک ہمارے دور تک آ گئے ہیں، خلیفہ بنانے والا بھی ذمہ داری بھول گیا، بننے والا بھی بھول گیا۔ مگر یہ خلیفہ اس کو کہتے ہیں کہ جس نے خلافت دی، جس نے خلافت دی، وہ خلیفہ اس کی جگہ پر
اس کے جس نے خلافت دی اس کے مقام پر اس کا نمائندہ ہو کر سنبھالے۔ اس کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو دین کی دعوت دینا، دین کی طرف بلانا، تقوی پرہیزگاری سکھانا، اللہ اور اس کے رسول کے احکام و فرمان پر چلانا اور پیغام دیتا رہنا، اور یہاں تک کہ ہر ایک برائی سے بچانا، اور یہاں تک کہ خلیفے کا یہ کام ہے کہ وہ ہر ایک کی ناپاکی و گندگی کو دور کرتا ہوا، پاک و صاف کرتا ہوا، ستھرا بنا کر وہ بارگاہ خداوندی میں پہنچانے کا نام خلیفے کا ہے۔ یہ ذمہ داری ہے اس کی۔ اور دوسرا مسئلہ بھی سن لیں کہ ایک خلیفہ جہاں ہوتا ہے، جس گلی میں ہوتا ہے، تو دوسرا خلیفہ وہاں نہیں ہونا۔ بزرگان دین کیا کرتے تھے؟ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یاد کیجئے کہ آپ نے خواجہ بختیار کاکی علیہ رحمہ کو گاؤں سے نکال دیا۔ مگر کیوں نکال دیا؟ کس لیے نکال دیا؟ بابا فرید بھی وہاں موجود ہیں، بابا فرید بھی وہاں موجود ہیں، مگر وہ ان کے خلیفے نہیں ہیں، مگر شاگرد ہیں، فیض پانے والے ہیں، صحبت میں بیٹھنے والے ہیں۔ اب یہ کام اتنا سنبھالتا ہے تو تیری یہاں کیا ضرورت ہے؟ تو اور دور جا، دوسرے مقام پر جا، وہاں کے لوگوں کو دعوت حق سنا، وہاں کے لوگوں کو دعوت حق سنا، یہ تیری ذمہ داری ہے۔ مگر بات ایسی ہوئی کہ وہاں کے لوگوں نے خواجہ بختیار کاکی علیہ رحمہ کو جانے سے روک لیا۔ سارے کے سارے آ کر عرض گوش و گزار ہو گئے کہ خواجہ جی اگر یہ یہاں سے جائیں گے تو ہم بے بس ہو جائیں گے، ہم مصیبت میں پڑ جائیں گے، کیونکہ انہوں نے ہم کو اللہ کی بارگاہ تک جانے کا راستہ بتا دیا ہے اور ہم انہی کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں۔ یہ کام ہے خلیفے کا۔ یہ کیا ہے کام؟ خلیفے کا۔ اب آدم کی سنت ہے اور خلیفہ بناتا خدا ہے، بھیجتا خدا ہے، اور وہ خلیفہ ہوتا ہے نمائندے خدا۔ کیا ہے وہ؟ نمائندے خدا۔ خدا کا نمائندہ بن کر آتا ہے اب اس کے بندوں کی طرف۔ اے بندو، میں اس کا نمائندہ آیا ہوں۔ جب وہ نمائندہ بن کر آ جاتا ہے، اب اس خلیفے کا کہنا خدا کا کہنا ہے، اس کا دیکھنا خدا کا دیکھنا ہے، اس کا حکم بجا لانا اس کا حکم بجا لانا ہے۔ یہ معنی رکھتا ہے خلیفہ۔ اب آج خلافتیں تو بٹتی ہیں، بٹتی نہیں ہیں، بکتی ہیں، بکتی ہیں، جس کے اہل ہی نہیں ہیں خلافتیں۔ اور بات سننے بھی آیا ہے، خلافتیں لینے کی بات تو الگ، خلافت کا نام لے کر چرچا کرنے والے زیادہ ہیں کہ مجھے فلانوں کی خلافت مل گئی، مگر کیسے ملی، یہ سنت کیسے ادا ہوتی ہے؟ تو ایک بات یاد رکھیے، خلافت لینے والا یا دینے والا جس کا اہل نہیں ہے، سنت مصطفیٰ کے احکام صرف شرعاً نہیں اور ترقتاً یعنی اہل طریق سے واقف نہیں ہے، تو اس کا دینا بھی بیکار ہے، لینا بھی بیکار ہے۔ یہ تو صرف ایک رسم ہے جو ادا کرتے ہیں، رسم ہے ادا کرتے ہیں۔ اور بعضوں کو ایسا بھی دیکھا کہ پوچھا گیا خلافت کے شوقین بتا تو صحیح، لے کر کیا کرے گا؟ بولا کہ میں کیا کروں گا، مریداں بنا کے جیوں گا، مریداں بنا کے جیوں گا۔ یہ معنی ہے ان لوگوں کے پاس خلافت کا۔ مرید بنا کے جینے کے لیے خلافت دی جاتی ہے یا حقانیت کے لیے، تاکہ ان کو بچانے کے لیے یا اسلام کے بول بالے کے لیے یا لوگوں کو حق کی طرف لانے کے لیے؟ آج تو اسی لیے تو سارے خلفاء بدنام ہیں، سارے لوگ بدنام ہیں، کرتے کوئی ہیں اور بدنام کوئی اور ہوتے ہیں۔ مگر لوگوں کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ کون حق پر ہے کون ناحق پر ہے۔ مریدوں کی آرزو رکھنے والا کوئی پیر کوئی خلیفہ نہیں ہوتا، اگر ایسا ہوتا ہے تو وہ جاہل کہلاتا ہے۔ مرید کو بنانے کے لیے خلیفہ نہ ڈھونڈیں، خود مرید ڈھونڈتا ہوا اس کی طرف آئے، وہ آرزو رکھے، وہ تمنا رکھے۔ یہ کیوں ڈھونڈے؟ اس کو کیا ضرورت؟ یہ تو صرف حقانیت کو دیکھتا رہے اور اس کا دھیان حق کی طرف ہو، یہ حق کی روشنی کے جلوے لیتا رہے، اسی جلووں میں سماتا رہے
مگر اس کو دیکھنے کے لیے، اس کی بارگاہ میں آنے کے لیے خود آنے والے تڑپتے رہیں، یہ مقام ہے خلیفے کا۔ مگر آج ایسا نہیں ہے، آج کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اور اب اس پر انشاءاللہ کیا بتاؤں، آج تو سراسر قیامت کے آثار ہیں، جہالت ہیں، اور ایسے پیری مریدی کے ایسے طریقے آ گئے ہیں، حالانکہ یہ سنت بھی ہے، واجب بھی ہے، مگر لوگوں کے طریقوں پر بدنام ہے۔ لوگوں کے طریقوں پر کیا ہے؟ بدنام ہے۔ میں تو کہتا ہوں جس کا کوئی پیر نہیں ہے، سرکار خود فرماتے ہیں اس کا پیر شیطان ہے۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھ لیں۔ اب آپ یہ مت کہنا، میں اس کا بھی جواب دوں گا کہ صاحب ہم نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، حج کرتے، زکوٰۃ دیتے، خیرات کرتے، صدقہ کرتے، سب کچھ کرتے، پھر بھی میں کہوں گا کیا سب کچھ کرتے ہو پھر بھی کوئی رہبر ہے تمہارا؟ کوئی رہبر ہے؟ ارے نادان، بغیر امام کے جماعت کے، بغیر امام کے 2 رکعت کی نماز تیری ادا نہیں ہوتی تو ساری زندگی کے عمل بغیر رہبر کے کیسے ادا ہوں گے؟ یہ بات کو سمجھ گیا تو بس کافی ہے۔ اسی لیے تو قرآن مجید اور فرقان حمید میں اور احادیث مصطفیٰ میں جا بجا اللہ اور اس کے رسول نے کئی طریقے لائے ہیں۔ لوگ پڑھتے نہیں ہیں، یہ ان کی جہالت ہے، یہ ان کی علم کی کمی ہے، اور یہ لوگوں کو گمراہ اور یہ اپنے آپ یہ دیکھتے نہیں ہیں، بس جتنا جان گیا اتنا کہہ دیا، جو ملا وہ سنا دیا، نہ خود سمجھے نہ دوسروں کو سمجھانے کے قابل بنے۔ جبکہ قرآن و حدیث یہ درس دے رہا ہے، قرآن و حدیث یہ اطاعت کا معنی کیا ہے، اطاعت کس کو کہتے ہیں؟ پہلے اطاعت کے معنی کو سمجھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اطیعوا الرسول فقد اطاع اللہ فرمایا ہے، رسول کی اطاعت ہی خدا کی اطاعت ہے۔ اب میں کہتا ہوں رسول کو چھوڑ کر خدا کی اطاعت کر کے بتاؤ، دیکھیں گے مانیں گے؟ جب رسول کے بغیر اطاعت خدا کی نہیں ہو سکتی، رسول کے سکھائے بغیر خدا کا کوئی کام نہیں ہو سکتا، عمل نہیں ہو سکتا، اور کوئی فرمان کو پورا نہیں کر سکتے، اور کوئی فرض کو ادا نہیں کر سکتے، تو معلوم یہ ہوا اسی طرح سرکار کائنات نے فرمایا میرے خلفاء میرے بعد ہیں۔ صدیق اکبر اور فاروق اعظم کا اعلان کیا، اور انہوں نے عثمان غنی مولا علی کا اعلان کیا، حضرت مولا علی نے حسن و حسین کا اعلان کیا، اور بعض صحابہ کا اعلان کیا، گورنر جاتے رہے، خلفاء جاتے رہے، اور مگر طریقہ ملت اہل بیت میں خلافت و طہارت کے بارے میں، اس کی اہمیت کے بارے میں سلسلہ حضرت مولا علی سے اسی طرح خاندان میں آتا رہا، اور درمیان میں حضرت حسن اور حضرت حسین سے بعض سلاسل الگ الگ آئے، مگر صدقے جائیں سب آئے مگر غوث اعظم میں مل گئے، سب آئے غوث اعظم میں مل گئے، جمع ہو گئے۔ اب غوث اعظم نے چاہا میں پورا جمع یہاں تو ہوئے ہیں، اب یہاں سے سب نالیاں الگ الگ کروں۔ کسی کو سحر وردی بنا دیا تو کسی کو چشتیہ دے دیا، کسی کو نقش بندیہ دے دیا، شاذلیہ دے دیا، بستامی دے دیا، نظامیہ دے دیا، اور کسی کو شبلیہ دے دیا، جنیدیہ دے دیا، اور کسی کو طویہ دے دیا، اور دیا دے دیا، اور اس کے بعد ناجیہ دے دیا۔ الگ الگ سلاسل اختیار کرتے گئے، دیتے گئے، اور جو بھی سلسلے جتنے بھی بنتے گئے ہر اس کا پیر رہبر بناتا گیا، سلسلہ لوگ آتے گئے، جس سلسلے میں جاتے گئے وہ سلسلے کا اعلان ہوتا گیا، مگر سارے سلاسل اسی سمندر میں آ کر جمع ہو گئے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اسی سمندر میں آ کر جمع ہو گئے، مگر کوئی سلسلہ قادریت سے الگ نہیں ہے، قادری حسینی سے الگ نہیں ہے، حسین مولا علی سے الگ نہیں ہے، مولا علی سلسلے احمدیہ سے الگ نہیں ہے، اور وہ سلسلے احمدیہ حزب اللہ کی جماعت سے الگ نہیں ہے۔ جو الگ سمجھا وہ مسلمان ہی نہیں، جو الگ سمجھا وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ بات خلافت کی آئی تو گفتگو کر ڈالی، اور اس کے بعد یہ محبت ہے خدا کی۔ ایسے لوگوں کو لاؤں گا جو دین سے پھر گئے تو وہ خدا کا پیارا ہوگا، خدا اس کا پیارا ہوگا۔ یہ شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ اب اس کے آگے خلافت ابو بکر کے بارے میں بھی آیا ہے، اور یہ سورت قرآن مجید میں سورت نور میں یہ آیت گزری، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفہم فی الارض۔